مسیح کے عظیم نام میں ناظرین آپ سب کی سلامتی ہو۔ پروگرام حتمی سچائی کے ساتھ ستارہ سنیل پاسٹر شفیق کنول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ہمارے یہ پروگرام 28 ستمبر 2017 کو ہونے والی ایک ڈیبیٹ پر مشتمل ہے، جو کہ پاسٹر شفیق کنول اور حکیم عمران ثاقب صاحب کے درمیان میں ہوئی تھی۔ اس سلسلے کا آج ہمارا یہ دوسرا پروگرام ہے۔ تو چلتے ہیں پاسٹر شفیق کنول کی طرف اور ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پاس صاحب، ہم اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگین یہ وہی سارا پروگرام جو ڈیبیٹ ہوئی تھی اس سے متعلق یہ سارے سوالات ہیں، اور آج اس سلسلے کا ہمارا دوسرا پروگرام ہے، الوہیت مسیح کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں۔ پاس صاحب، ایک پہلا سوال جو آج اس پروگرام کا وہ یہ ہے کہ مسیح کا بے باپ پیدا ہونا، مطلب بغیر باپ کے پیدا ہونا، اس کی یونیکنس نہیں۔ ملک صدق بھی بے باپ بے نسب نامہ تھا، تو پھر مسیح کی اپنی یونیکنس کہاں گئی، انفرادیت کہاں گئی؟ تھینک یو۔ یہ سوال حکیم عمران ثاقب صاحب کا سوال نہیں ہے۔ مولانا کوثر نیازی صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی، آئینہ تثلیث۔ ٹھیک۔ وہ اتفاق یہ ہے کہ اس وقت میں چھوٹا تھا اور اس وقت میں پادری بھی نہیں تھا، تو جواب نہیں دے سکا۔ اچھا کیا انہوں نے یہ بات چھیڑی، تو اب بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، ملک صدق کوئی الگ سے شخصیت نہیں ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ایک سے زیادہ کئی مرتبہ بلکہ مسیح یسوع کا مختلف حالتوں میں ظہور ہمیں نظر آتا ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم کو جو برہ عوضی برہ فراہم کیا گیا تھا وہ مسیح یسوع ہی تھا، مطلب اس کا مثیل تھا یہ۔ اور جس چٹان سے میٹھا پانی نکل آیا تھا موسیٰ نے جی مسیح کا ظہور تھا۔ جس برے کا خون بنی اسرائیل نے اپنی چوکھٹوں پر لگایا تھا، یہ بھی مسیح یسوع کی قربانی کا مثیل تھا۔ اچھا، تو خود ملک صدق بھی اس کا مثیل ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں کہ ہاں، بلکہ جو بلی پر لٹکایا گیا سانپ، موسیٰ نے جو سانپ بلی پر لٹکایا تھا، اور لوگ اس کو دیکھتے تھے تو وہ شفا پا جاتے تھے، موت سے بچ جاتے تھے۔ مسیح یسوع کی صلیب کا مثیل تھا۔ تو عبرانیوں 7:17 میں یہ بات لکھی ہے کہ مسیح یسوع کو کہا گیا کہ تو ملک صدق کے طور پر اب تک سردار کائن ہے، اور 7ویں باب کی 3 آیت میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا۔ تو مشابہ اسی صورت میں ٹھہرا کہ وہ بھی مسیح یسوع کا مثیل تھا۔ تو یہ کوئی الگ شخصیات نہیں ہے۔ تو اگر آپ کوئی الگ شخصیت دنیا سے لے آئیں جو مسیح یسوع، بلکہ ہمارا چیلنج ہے کہ مسیح یسوع جیسی شخصیت لے کے ہم نہیں لے کے آ سکتے، ملے گی جی۔ ٹھیک، اچھا بس اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیا بائبل میں صرف مسیح ابن مریم کو ہی بیٹا کہا گیا ہے؟ اوروں کو بھی بیٹا بنایا گیا ہے؟ بنی اسرائیل کو بیٹا کہا گیا ہے، بنی اسرائیل کے بادشاہوں کو بیٹا کہا گیا ہے، فرشتوں کو بیٹا کہا گیا ہے، یہاں تک کہ ایمانداروں کو بھی بیٹا کہا گیا ہے۔ بیٹا ہونے کی وجہ سے کوئی معبود نہیں ہو سکتا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بیٹا کہہ دینا کوئی یونیک چیز نہیں ہے، اوروں کو بھی کہہ دیا گیا۔ مطلب بات آپ کی کسی حد تک ٹھیک ہے کہ کرسچینٹی کے اندر جو کوئی مسیح یسوع پر ایمان لاتا ہے وہ خدا کا بیٹا بن جاتا ہے۔ سوال آپ کا یہی ہے نا؟ تو فرشتوں کو بھی جب بیٹا کہہ دیا، بنی اسرائیل کو بھی کہہ دیا، اور بادشاہوں کو بھی کہہ دیا، تو یہ کون سی نئی بات ہوگی؟ نئی بات ہے، یہ نئی بات ہے۔ اس لیے میرا مشورہ آپ کو نہیں، ہمارے جنہوں نے سوال کیا یا جو دیکھنے والے ناظرین ہیں یا اور بھی لوگ جو اس قسم کے سوال کرتے ہیں، ذہن میں رکھتے ہیں، ہاں، ان سب کو مشورہ ہے کہ بائبل کو پورا پڑھ لیا کریں۔ ایک جگہ سے آپ یا 2 جگہ سے 3 جگہ سے پڑھ کے آ جاتے ہیں جی ہم بائبل کے اسکالر ہیں، تو پھر آپ کو بات سمجھ نہیں آتی۔ دیکھیں، میں بائبل جانتا ہوں، لیکن میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں بائبل کو سارا ہی جانتا ہوں۔ یہ بڑی ضخیم کتاب ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کے بارے میں ہے، تو جتنا کہ آتا ہے اتنا ہم بتا دیتے ہیں، اس سے زیادہ آگے ہم جا نہیں سکتے، بہت بڑی۔ تو جو سوال کرتا ہے اس کی تو ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے کہ پہلے میں چیک کر لوں میرا سوال ویلڈ بھی ہے کہ نہیں۔ کورٹ میں آپ کیس داخل کرتے ہیں، کورٹ کہتی ہے آپ کا تو کیس جو ہے نا یہ سسٹینیبل نہیں ہے، جاؤ۔ سوال بھی چیک کر لینا چاہیے۔ تو
جان 3:16 یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16ویں آیت میں مسیح کو کہا کہ ہاں خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. یہ جو اکلوتا بیٹا ہے انگریزی میں لکھا اونلی بیگاٹن سن. تو لوگوں کو اس پہ بھی بڑا اعتراض تھا، لیکن جو لفظ گریک لینگویج میں وہ مونوگینے. مونوگینے کا مطلب ہے کہ بے مثال بیٹا. جو ترجمہ کر دیا مفسرین نے یا ترجمہ کرنے والوں نے مونوگینے کا، انہوں نے کہا کہ اونلی بیگاٹن اور اونلی بیگاٹن سن، اونلی سن وغیرہ وغیرہ سمجھنے کی کوشش کریں. جب میں بے مثال کہہ رہا ہوں، لیکن جو لفظ ہے مونوگینے اس جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. پنجابی کے اندر ہم یہ محاورہ بولتے ہیں جی یہ وغیرہ تو کسی نے اور جمیا ہی نہیں، کوئی جمیا ہی نہیں. ایکچولی یہی بات ہے مونوگینے کا کہ یہ اکیلا ہی پیدا ہوا، اس جیسا کوئی اور ہے نہیں ہے، بے مثال ہے. تو اگر اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا کہ یہ بے مثال ہے زیادہ بہتر ہوتا، لیکن جو ترجمہ کیا اس کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اونلی بیگاٹن سن کا وہی جو پنجابی کے اندر ابھی ایسا تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، مطلب یہ بے مثال ہے. تو اچھا، پھر عبرانیوں کے خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے فرشتوں میں سے کب کسی کو کہا کہ تو میرا بیٹا ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس جیسا بیٹا کوئی نہیں ہے، یہ بے مثال بیٹا ہے. تو آپ سوال کر دیتے ہیں، آپ پہلے خود جانچ لیں، پھر پرکھ لیں تھوڑا سا اس بات کو کیا. ہاں، پھر آپ ایسا سوال لے کے آئیں اور کورٹ آپ کو کہے جی آپ کا کیس سسٹینیبل نہیں ہے. چلیں بھائی صاحب، مجھے امید ہے کہ آپ کا جواب ضرور ان کو سمجھ میں آ گیا گا جنہوں نے یہ سوال کیا ہے. جی جی، اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. الوہیت کی ساری معموری مسیح یسوع میں مجسم ہوتی ہے. پولوس کا یہ اضافہ ہے بقول حکیم عمران صاحب کے، جبکہ مسیح نے تو ایسا کوئی دعویٰ کیا ہی نہیں تھا. پولوس نے اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کی جو کہ ایک نئی بات ہو. مثلا مسیح کی قدرت، اس کی خدائی کے بارے میں یسایہ میں پہلے سے لکھا ہے کہ وہ خدا قادر، ابدیت کا بادشاہ، سلامتی کا شہزادہ. تو خدا قادر اس کو لکھا ہوا ہے. مکاشفہ کے اندر جا کے لکھا ہے کہ وہ الفا اور اومیگا ہے. تو مسیح یسوع خود کہتے ہیں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم تھا میں ہوں. تو اگر پولوس نے کہہ دیا کہ الوہیت کی ساری معموری اس میں مجسم ہو کر سکونت کرتی تھی، وہ اس کی ذات کا عکس اور اس کے جلال کا پرتاؤ تھا، کیا فرق بات کر دی اس کے اندر تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ الوہیت کی ساری معموری اس میں تھی. ہمیں نظر آ رہا تھا جب وہ زمین پر تھے تو لوگوں کو بھی سمجھ آئی کہ یہ خدا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے لوگ کرسچن ہوئے وہ صرف یہ نظریہ پا کر کرسچن ہوئے جب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ خدا ہے. کیونکہ خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ مسیح یسوع خداوند ہے، تو اس کو خداوند ماننا ضروری ہے. تو جس نے بھی اس کو خداوند مانا وہ کرسچن ہو گیا. توما نے کہا کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا، تو وہ کرسچن ہو گیا. تو الوہیت کی معموری اس میں تھی. تو یہ پولوس کا اضافہ نہیں ہے، یہ حالات اور واقعات سے پتہ چل رہا ہے، بلکہ پوری بائبل یہ بات بتا رہی ہے کہ وہ خدا. جو یوحنا کی انجیل میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ لکھا ہے کہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح بیٹا بھی اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے. تو انہوں نے زندگی مستعار نہیں لی، یہ زندگی ان کی اپنی تھی. انگریزی کے اندر جو لفظ ہے نا وہ بڑا زبردست ہے کہ they were self existent. even Jesus was self existent، اپنے آپ میں زندگی رکھتا تھا. مرغی انڈے سے پیدا ہوتی ہے، انسان کا بچہ بھی ماں باپ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، پودے بیج کے بونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. بٹ جیزس واز سیلف ایگزسٹنٹ. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ کوئی پولوس کا یہ اضافہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے ان کو پتہ نہیں کیوں یہ بات ہضم نہیں ہوتی. پولوس نے بھی جو کچھ لکھا وہ الہام سے لکھا، اپنی مرضی سے. ٹھیک ہے بھائی صاحب، اگلا سوال جو حکیم عمران ثاقب صاحب کو اعتراض ہے مسیح یسوع کے جگہ جگہ دعا کرنے پر. وہ یہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسیح یسوع جگہ جگہ دعا کرتے پھرتے تھے، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو خود دعائیں مانگتا پھرتا تھا. اوکے، یہ بہت سارے مسلمان دوست یہ سوال کرتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ خلبلی ہے، کوئی خلش ہے کہ بھئی وہ دعا کس سے کرتے تھے. دعا کا عام کانسیپٹ یہ ہے کہ چونکہ
ایک بندہ دعا کرتا ہے اور جس سے دعا کرتا وہ شخصیت فرق ہے. تو لا محالہ اگر مسیح یسوع دعا کر رہے تھے تو خدا سے دعا کر رہے تھے، تو پھر یہ خود خدا کیسے ہوگا؟ یہ ان کی آرگومنٹ ہے. لیکن یہ آرگومنٹ ٹھیک نہیں ہے. مسیح یسوع اس لیے نہیں دعا کر رہے تھے کہ ان کو دعا کی ضرورت تھی، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بات انہوں نے لازر کی قبر پر اس کا اظہار کیا کہ اے باپ مجھے تو معلوم ہے کہ تو میری سنتا ہے. یہ دعا میں اس لیے نہیں کر رہا کہ بھئی تو اب فٹافٹ میری سن اور ان کو بھی بتا کے دیکھو میں نے آپ کی دعا کو مان لیا، آپ کی بات. نو یہ نہیں تھا. یہ دعا میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ان کو پتہ چلے. ہی واز اے ٹیچر آلسو. اور 3.5 سال میں آپ کو بتاؤں کہ مسیح یسوع ایک ٹیچر کے طور پہ کام کر رہے تھے کہ جن لوگوں کو، جن شاگردوں کو تیار کرنا، ان کو بتاؤں کہ چرچ کیسے چلانا، خدا کون ہے، خدا کو کیا کہہ کے پکارنا، خدا کو باپ کہہ کے پکارنا. اور یہ دعا بھی دکھائی کہ جب دعا شروع کرو تو یہودیوں کا تو یہ طریقہ نہیں تھا جو مسیح نے سکھایا. ان کا دعا جب شروع کرنی ہے تو کہنا اے ہمارے باپ. یہ سکھایا ان کو، یہ طریقہ. یہ وہ خود نہیں کر رہے تھے، ان کو بتایا کہ بھئی ایسے دعا کرنا کہ یہ خدا باپ کی طرح، کیونکہ باپ خود کہہ رہا ہے. وہ بھی مسیح یسوع نے بتایا کہ میں نے کتنی دفعہ چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے چھپا لیتی ہے میں بھی چھپا لوں، لیکن تم نے نہ چاہا. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ خدا کو باپ کہہ کر پکارو. پیٹرن بتا رہے تھے کہ بھئی اس کو، جیسے عام لوگوں کے ذہن میں ہے کہ خدا بڑی دور بیٹھا ہوا، خدا بے نیاز ہے، اس کو ہمارے جذبات سے کیا تعلق، ہمارے مسائل سے کیا تعلق. لیکن باپ کہنے سے ایک رشتہ قائم ہو گیا. بالکل. اس نے کہا کہ تم اگر تمہارا بچہ اپنے باپ سے کہے کہ مجھے مچھلی دو تو کیا وہ اس کو بچھو پکڑا دے گا؟ اچھا، وہ کہ مجھے انڈا دو وہ اس کو پتھر دے دے گا؟ اور ایسا نہیں ہو سکتا. اور تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو میں تو آسمانی باپ ہوں، میں تو پوری کائنات کا پالنے والا ہوں، میں ایسا کر سکتا ہوں؟ تو مسیح یسوع ان کو سکھا رہے تھے کہ باپ کہہ کے پکارنا. اور بسا اوقات چونکہ وہ ٹیچر تھے سٹیج سیٹ کرتے تھے، سٹیج سیٹ کر کے کوئی نہ کوئی ان کو سبق سکھاتے تھے. تو زیادہ تر تو یہ سکھانے کے لیے تھا. تو ان کی دعا کرنے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ میں ایک عام انسانوں کی طرح انسان ہوں اور مجھے خدا سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. وہ خدا کے برابر تھا، لیکن اس نے اپنی مرضی سے اپنے آپ کو پست کیا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اگلا ایک یہودی نوجوان کا قصہ کوٹ کرتے ہیں حکیم صاحب. وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ مسیح یسوع کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے نیک استاد. تو آگے سے مسیح یسوع اس کو جواب دیتا ہے کہ تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ تو نیک تو صرف ایک ہی خدا ہے. کیا مسیح نیک نہیں تھے جو اس نے اس نوجوان کو ٹوک دیا کہ تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ سہ جائے کہ انہیں خدا سمجھا جائے. یہ سوال یہوہ وٹنس والے بھی یہ سوال کرتے ہیں اور مسلمان دوست بھی یہی سوال کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہودیوں کے ذہن میں بھی یہی خلش ہو کہ مسیح یسوع کو نیک کہا تو اس نے ٹوک دیا. ٹوکا تھا، لیکن اس بات پہ نہیں ٹوکا تھا کہ تو نے مجھے نیک کہا تو بہت برا کام کر دیا، میں تو نیک نہیں ہوں. یہ بات نہیں تھی. لیٹس انڈرسٹینڈ دا کانٹیکسٹ. مسیح یسوع 3.5 سال تک منادی کر رہے تھے، اور یہ ان 3.5 سالوں میں فقیہوں اور فریسیوں کا، یہودیوں کا مسیح کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی ٹسل چل رہی تھی. اور ٹسل یہ تھی کہ مسیح اپنے آپ کو خدا ثابت کر رہے تھے اور وہ لوگ مسیح کو خدا ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور وقتاً فوقتاً انہوں نے مسیح یسوع کو قتل کرنے کی کوشش کی، کبھی اس کو سنسار کرنے کی کوشش کی، کبھی ان کو پہاڑی سے گرانے کی کوشش کی، وغیرہ وغیرہ. تو ٹسل تھی کہ مسیح یسوع نے جب کہا کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، انہوں نے لا حول ولا قوت، آپ نے کیسی بات کر دی، آپ نے بھائی سوچا کیوں نہیں، یہ تو کفر بک دیا آپ نے، وغیرہ وغیرہ. اور مسیح یسوع نے جب کہا کہ اس سے پیشتر کہ ابراہیم تھا میں ہوں، پتھر اٹھا لیے، بھائی کیسی بات کر رہے ہو. تو ٹسل تھی، ایک جگہ پر نہیں 20 جگہ. اچھا تو آپ نے سبت کو توڑ دیا، اتنی جرت، وغیرہ وغیرہ، ہے نا. تو یہ ٹسل تھی.
جبکہ مسیح یسوع جتنے بھی دعوے کر رہے تھے وہ خدائی دعوے تھے، خدائی کام تھے، تو وہ اپنے آپ کو خدا ثابت کر رہے تھے۔ اب یہ یہودی ہے اور کٹر یہودی ہے، اچھا، اور یہودیوں کو بچپن سے یہ بات سکھا دی جاتی ہے کہ انسان نیک نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ ابھی آپ نے ایوب کا حوالہ دیا تھا کہ جو عورت سے پیدا ہوا اس کی کیا جرت کہ وہ نیک ہو، پاک ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہودی تو اس بات کے بڑے قائل تھے کہ پاک ذات صرف خدا کی ہے، نیک صرف ہے، ہماری نیکیاں تو گندی دھجیوں کی مانند ہے بھائی، کیا ہے؟ اچھا، اب جب اس نے اچانک سے کہہ دیا اے نیک استاد، تو مسیح یسوع نے اس کو بازو سے پکڑ لیا، رکو رکو رکو، تمہیں پتا ہے کہ میری اور تمہاری ٹسل کیا چل رہی ہے؟ او بھائی، میرا اور آپ کا تو جھگڑا ہی یہی ہے کہ آپ مجھے خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ سوچ کے بولا جو آپ نے بولا ویسے ٹھیک ہے، لیکن کیا سمجھ بھی رہے ہو کہ آپ نے کیا بولا؟ بالفاظ دیگر جب آپ نے مجھے نیک کہہ دیا تو بھائی آپ مجھے خدا مان رہے ہو، ٹھیک ہے، یہ بات تھی اصل پیچھے وجہ یہ تھی۔ جی 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 جی، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، پاسٹر، مسیح یسوع نے کہیں ازلی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، تو پھر بہت سے مسیح کیا مطلب کلام اس کو کہتا ہے کہ وہ ازلی خدا ہے، جبکہ مسیح نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، مسیح یسوع نے ازلی ہونے کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا، جب یہ کہا کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم تھا میں ہوں، یہ ازلی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور اس پہ دیکھیں جو لوگ تھے، جو سامعین تھے، وہ صحیح سمجھے، انہوں نے کہا اس کی عمر تو ابھی 40 سال نہیں ہے، تو یہ کیسے ابراہیم سے پہلے ہو گیا؟ ہو نہ ہو، یہ خدائی دعویٰ کر رہا ہے، یہ ازلی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور ازلی تو صرف خدا ہوتا ہے، اسی پہ انہوں نے پتھر اٹھا دیے۔ تو یہ کہنا کہ اس نے دعویٰ نہیں کیا، اور بائبل بھری پڑی ہے جو اس بات کو بتا رہی ہے کہ وہ ازلی اور ابدی ہے۔ مثلا مکاشفہ کی کتاب میں کہ میں ازلی اور ابدی، اور میں الفا اور اومیگا، اول اور آخر، اور جی، اور یوحنا کی انجیل کا شروع یہیں سے ہوتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور یہی کلام خدا تھا، اور وہ مجسم ہو کر ہے ہمارے درمیان رہا، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ بائبل تو بھری پڑی ہے کہ وہ ازلی ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے دعویٰ نہیں کیا؟ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور بائبل اس دعوے کو ثابت کر رہی ہے کہ وہ خدا تھا۔ میکا کی کتاب میں ایک بات لکھی ہے کہ اے بیت لحم افراتا، تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا، اس کا مصدر زمانہ ایک سابق، ہاں قدیم الایام سے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے خود بھی دعویٰ کیا، اور بائبل ان کو سپورٹ کر رہی ہے دیگر جگہ پر۔ تو یہ کہہ دینا کہ مسیح یسوع نے کہیں ازلی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، یا بائبل کی یہ تعلیم نہیں ہے، یہ آپ کی مس پرسیپشن ہے۔ ٹھیک، اچھا جی، اگلا سوال ہے، خدا کو کون آزما سکتا ہے؟ مطلب کہ خدا کی کوئی آزمائش کر ہی نہیں سکتا، جبکہ اناجیل کے مطابق مسیح یسوع شیطان سے آزمایا گیا 40 دن تک، اس کی آزمائش ہوتی رہی، تو پھر مسیح کا خدائی دعویٰ کہاں چلا گیا؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسیح یسوع کو جب ابلیس آزما رہا تھا تو یہ شاید مسیح یسوع کی ڈیوینٹی کی نفی ہے، یا مسیح یسوع کی اس میں تذلیل ہے، یہ اس واقعے کو بیان کرنے سے۔ بہت سارے لوگوں کے یہ ذہن میں بات ہے، لیکن سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ خدا مجسم ہو کر انسان بنا اور ہمارے درمیان ہوا آیا۔ اس دنیا میں دو بڑی ہستیاں ہیں، ایک خدا کی ذات ہے اور ایک ابلیس ہے۔ آپ انکار نہیں کر سکتے کہ ابلیس کے پاس اختیارات کتنے ہیں، وہ ہاں وہ بہت بڑی ہستی ہے، وہ بھی اس جہان کا، تو جبکہ اس کو بائبل نے اس کو اس جہان کا خدا کہا، اور شاید مسلمان بھی اتفاق کر لیں کہ ابلیس کا سکہ چلتا ہے، اس دنیا میں اس کا سکہ چل رہا ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کرنی چاہیے، پھر بھی ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب ابلیس کا سکہ چل رہا ہے۔ اب ایک شخص آتا ہے جس کو لوگ پہچانتے نہیں ہیں، لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ خدا ہے اور مجسم ہو کے آ گیا، لوگ کہہ رہے ہیں یہ یوسف کا بیٹا ہے، اور اس کی بہنوں کی شادی ادھر نہیں ہوئی، وغیرہ وغیرہ، تو اس کا شجرہ نسب بتا، تو اس لحاظ سے وہ جانتے ہیں، اس کو خدا کے حوالے سے نہیں جانتے۔ ٹھیک،
اب مسیح یسوع چونکہ نظر بظاہر جو آ رہا تھا وہ انسان نظر آ رہے تھے، ان کی بولی بول رہے تھے، ان کے کلچر کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، ان کے رسم و رواج میں رہ، تو وہ اگر آ کے سیدھا ہی ان کو کہہ دیتے کہ ہاں میں خدا ہوں، کسی نے نہیں ماننا تھا بلکہ انہوں نے پتھر اٹھا لینے تھے. تو اس خدائی کو آپ پہلے ثابت کریں تاکہ آڈیو ویژول کے ذریعے ان کو یقین ہے کہ ہاں بھائی یہ تو واقعی خدا ہے بھائی جو کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ مسیح یسوع نے پانیوں پہ چل کے دکھایا، تو وہاں پہ لوگ حیران تھے یہ کون ہے کہ دیکھو پانی اور ہوا یعنی مظاہر قدرت بھی اس کا حکم مانتے ہیں. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں نیو ایئر پہ ہر سال کشتیاں ہوتی تھی اور بڑے پہلوان آتے تھے، ان کی کشتیاں ہوتی تھی، لوگ ان کو پیسے دیتے تھے، ہارنے والے کو بھی دے دیتے تھے. ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا سیف اللہ، سیف الپہلوان اس کو کہتے تھے عرف عام میں. اس کی کشتی نہیں ہوتی تھی لیکن سب سے زیادہ پیسے وہ کمیٹی والے اس کو دے دیتے تھے اور پگڑی بھی اس کے سر پہ رکھتے تھے. ہم چھوٹے تھے، ہم نے ان سے پوچھا یہ کیا کہانی ہے، اس نے تو کشتی بھی نہیں لڑی. وہ کہہ رہے نہیں اس کی سکی مالی ہے. سکی مالی کیا ہوتی ہے؟ وہ کہہ رہے سکی مالی یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا پہلوان ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا کو ہے نہیں ہے. میں نے کہا یار ہمیں کیا پتا، یہ کسی سے لڑے، کوئی داؤ یہ لگائے اور کوئی داؤ وہ لگائے، پھر یہ مار کھائے مارے، پھر ہمیں پتا چلے جیتے. ہاں یہ اب یہ مالی کا ہے حقدار، اس کو پگڑی دو، اس کو پیسے دو. کہہ رہے نہیں یار اس کے مقابلے میں کوئی آتا ہی نہیں. اچھا مسیح یسوع نے ایسا نہیں کیا کہ آ گیا تو ہاں بھی ٹھیک ہے میری سکی مالی ہے، یہ نہیں کہا. مسیح یسوع نے ابلیس کے ساتھ کشتی کی ہے اور اس پر غالب آیا، اس لیے وہ چیمپئن بنا، ٹھیک ہے، اس لیے وہ خدا ہے. تو میں کہتا ہوں اس نے اب ثابت کیا کہ میں خدا ہوں، زبانی جمع خرچ نہیں کر لیا. تو یہ مسیح یسوع کا آزمایا جانا یہ نیگیٹو پوائنٹ نہیں ہے، یہ پازیٹو پوائنٹ ہے. بات یہ ہے کہ آپ کس ایسپیکٹ سے، کس اینگل سے آپ اس کو لے رہے ہو یا دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے پاس صاحب، ہم اپنے پروگرام کے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں. حکیم صاحب نے یہ کہا ہے کہ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح فرشتوں سے بھی کمتر تھا. اگر وہ فرشتوں سے بھی کمتر تھا تو پھر وہ خدا کے برابر کیسے ہو گیا؟ کیسے وہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ ٹھیک، یہ ٹیڑھا سوال ہے. بہرحال سیدھا جواب ہم جواب سیدھا دیں گے، جواب سیدھا دیں گے اس کا. جی جی. عام ناظرین یا سامعین ان کی سمجھ سے بات چیزیں بالا ہوتی ہیں. مینی ٹائمز لوگ مجھ سے کوئی سوال پوچھتے ہیں جو اتنا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے کہ میں گریز کرتا ہوں کہ یہ اس کے سر سے گزر جائے گا. بہرحال یہ سوال بھی انہی میں سے ہے، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک بات ہے کہ عبرانیوں میں جو لکھا ہے کہ وہ فرشتوں سے کم تر کیا گیا، اردو کے ترجمے میں تو کم سے کم یہی. لیکن اس کہانی کو پورا سمجھنے کی کوشش کریں. اولڈ ٹیسٹامنٹ میں زبور 8 کی 5ویں آیت میں ہے کہ انسان خدا سے کم تر ہے. وہاں پر انسان کا اور خدا کا کمپیریزن کیا ہے. اور بدقسمتی سے جب اس کا سیپٹویجنٹ میں گریک ترجمہ کیا گیا تو انہوں نے خدا کی جگہ اینجلوس کر دیا. وہاں پہ آ گیا کہ انسان فرشتوں سے کم ہے. اچھا، اینجلوس جو ہے وہ فرشتے کی جمع تھی، یہ کر دیا گیا. اب نیو ٹیسٹامنٹ میں جب اس کو سیپٹویجنٹ سے کوٹ کیا گیا تو وہاں پہ بھی یہی لکھ دیا گیا. لیکن وہاں پر بہرحال ایک کلیئرٹی ہے جس کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہاں پہ لکھا ہے کہ لکھا تو فرشتہ ہی ہے، وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو گاڈ کر دینا چاہیے ترجمے کے اندر، کیونکہ جہاں سے یہ آیت اٹھائی گئی ہے وہاں پہ گاڈ ہے، لیکن انہوں نے سیپٹویجنٹ کو اچھا پریفر کیا. تو اس لیکن پیسے آپ کے کہنے کے ترجمے میں غلطی، ترجمے کی غلطی. ابھی اور بھی بات بتاتا ہوں. عبرانیوں 2 باب کی 7ویں آیت میں مسیح یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ فار اے شارٹ وائل فرشتوں سے کم کیا گیا. لیکن اگر آپ اس کا ترجمہ اینجلوس کی جگہ گاڈ کرتے ہیں، الوہیم کرتے ہیں، تو پھر اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ فار اے شارٹ وائل مسیح یسوع خدا سے کچھ کم کیا گیا یا کم تر کیا گیا. فار اے شارٹ وائل یہ بہت خاص لفظ ہے. گریک زبان کے اندر بروہو کا لفظ فار اے شارٹ وائل. اچھا، یہ شارٹ وائل کون سا وقت تھا؟ یہ وہ وقت تھا جب وہ انسان بنا اور اس کو مصلوب کیا گیا.
ادروائز جب وہ لکھا کہ پست کیا گیا اسی واسطے خدا نے اس کو سر بلند کیا، تو وہ خدا کی جا کے دانی طرف بیٹھ گیا۔ تو پہلے اس نے اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے پست کیا ہے، دانستہ کیا ہے، اپنی آزاد مرضی کے ساتھ کیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ بعض اوقات بائبل کی کچھ چیزیں آپ کے سر سے اوپر سے گزر جاتی ہیں، لیکن آپ تھوڑی تحقیق کریں، محنت کریں، کمنٹریز پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور میرا ایمان تو اور تیز زیادہ ہو جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ خدا کے کلام میں بعض اوقات ہمیں ایسا نظر آتا ہے، لیکن جب اس کی گہرائی کو دیکھتے ہیں تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہماری غلط فہمی ہوتی ہے، ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ خدا کا کلام اپنی جگہ لا تبدیل ہے، اور اس کو خدا نے لوہے کے قلم اور ہیرے کی نوک سے لکھا ہے۔ بہت شکریہ پاس صاحب، آپ نے نہایت احسن طریقے سے ان تمام سوالات کے جو کہ کافی مشکل تھے، کچھ پیچیدہ سوالات تھے، نہایت احسن طریقے سے آپ نے ان کے جوابات دیے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، اور حکیم عمران ثاقب صاحب کے لیے ایک میسیج یہ ہے کہ اگر آپ بائبل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان سوالات کو پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ اور مزید مسیح کی ذات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو آپ کلام کو پڑھیے، آپ کمنٹریز کو پڑھیے، آپ ان کتابوں کو پڑھیے جو بائبل مقدس کی تفسیر ہیں۔ اور ناظرین، اگر آپ کے ذہن میں بھی کچھ ایسے سوالات ہیں تو آپ ہم سے ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں جو ہمارے اسکرین پر آ رہے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور پاسٹر شفیق کمل کو، ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ چلتے چلتے حتمی سچائی ضرور بیان کرنا چاہوں گی کہ مسیح یسوع واقعی خدا ہے، اور بقول مسیح کے آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔